السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 600 ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ الحمدللہ مسلسل روزانہ درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے اور 600 درس ہم آج مکمل کر رہے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 160 ہے، 160۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ من، جو شخص، جاء، لائے گا، بالحسنتی، ایک نیکی، فلہ، تو اس کے لیے 10 امثالها، اس کا 10 گنا ثواب ہے۔ ومن، اور جو شخص، جا، لائے گا، بالسیئتی، ایک برائی، فلا، تو نہیں، یجزا، وہ سزا دیا جائے گا، الا، مگر، مثلہا، اسی کے مثل، وہم، اور وہ، لا یظلمون، ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ ترجمہ یوں ہے، جو کوئی اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی لائے گا اسے سزا ویسی ہی ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو شخص نیک کام کرے گا اسے اس جیسے 10 حصے ملیں گے، 10 گنا ثواب ملے گا۔ دوسری بات، اور جو شخص برائی کا کام کر لے تو اسے صرف اسی کے برابر سزا ملے گی۔ اور تیسری بات یہ کہ ان لوگوں پر ظلم نہیں ہوگا۔ بزرگان محترم، بات یہاں نیکی اور برائی کی چل پڑی ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے، یا تو نیک عمل کرتا ہے یا تو برا عمل کرتا ہے، کبھی حق پر چلتا ہے، کبھی باطل پر چلتا ہے، کبھی سچ بولتا ہے تو کبھی جھوٹ بولتا ہے، کبھی امانت اختیار کرتا ہے تو کبھی خیانت کرتا ہے، کبھی نماز پڑھتا ہے تو کبھی چوری کرتا ہے، کبھی روزہ رکھتا ہے تو کبھی زنا کرتا ہے، کبھی زکوٰۃ دیتا ہے تو کبھی شراب پیتا ہے۔ انسان اچھے عمل بھی کرتا ہے، برے عمل بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی اور برائی کے بدلے کے سلسلے میں ایک قانون ہے۔ اس قانون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا، 1 رکعت نماز پڑھے گا، 1 روپیہ خرچ کرے گا، 1 روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ کا قانون یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو 1 ہی رکعت پڑھنے کا ثواب نہیں دے گا، 1 ہی روزہ رکھنے کا ثواب نہیں دے گا، 1 ہی روپیہ خرچ کرنے کا ثواب نہیں دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے محبت، اس کا تعلق، اس سے شفقت، اس سے پیار اس قدر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی ایک نیکی پر، ایک عمل پر اس کا جو ثواب دیں گے، اس کا جو اجر دیں گے، وہ 10 گنا ہوگا، 10 گنا زیادہ، 1 کے بدلے 10۔ 1 نماز پڑھتا ہے آدمی فجر کی، یہ مت سمجھیے کہ 1 نماز اس نے پڑھی ہے فجر کی۔ آپ فجر کی نماز پڑھ کر لوٹتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 1 دن کی فجر کی نماز پڑھی، 1 فجر کی نماز ادا کی۔ نہیں، آپ نے 1 فجر نماز پڑھی، آپ نے فجر کی اگر 2 رکعت فرض نماز پڑھی ہیں اور اگر 2 رکعت سنت پڑھے ہیں آپ نے، تو آپ کو 1 نماز فجر کی 4 رکعت پڑھنے پر 40 رکعتوں کا ثواب مل رہا ہے۔ 1 فجر کی نماز پر 10 فجر کی نماز پڑھنے کا اجر لکھا جاتا ہے۔ پڑھے تو آپ 1 ہی ہیں مگر لکھا جائے گا اجر 10۔ آپ نے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ 1 روپیہ اللہ کے راہ میں خرچ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بارے میں یہ نہیں لکھیں گے کہ آپ نے صرف 1 روپیہ خرچ کیا،
بلکہ آپ کم سے کم 10 روپے خرچ کرنے کا ثواب دیں گے. یہ ہر چیز کے لیے ہے، آپ اس کو ہر چیز میں قیاس کیجیے. یہی وجہ ہے کہ پچھلی قوموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر 50 نمازیں فرض کی، لیکن چلتے وہ 5 ہو گئیں اور 5 نمازوں کی فرضیت لے کر آئے، لیکن حکم یہ دیا گیا، فیصلہ یہ دیا گیا کہ 5 پڑھیں گے مگر 50 نمازوں کا ثواب، تو ایک کے بدلے 10. یہ تو کم سے کم ہے، ورنہ تو آپ احادیث پڑھیں گے، قرآن مجید کی آیات پر غور کریں گے تو آپ کو معلوم اور محسوس ہوگا یہ تو کم درجہ ہے. زیادہ سے زیادہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو دیں گے اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ آپ سورہ بقرہ کی اس آیت پر غور کریں. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح، اس بیج کی طرح ہے جو کسان بوتا ہے زمین میں. اس ایک دانے کو زمین پر بوتا ہے، بارش پڑتی ہے، وہ مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اس سے بالیاں نکلتی ہیں. ایک دانے سے 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے. 100 ایک دانے کے بدلے جو رب پروردگار، جو رب ذوالجلال ایک کسان کو 700 دانے 6-7 مہینے کے بعد عطا کرتے ہیں. ایک بندے مومن کو اس کی ایک نیکی پر اللہ کل قیامت کے دن جب فصل اگے گی، میدان محشر قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے کا 700 دیں گے. اور یہ 700 کی بھی حد نہیں ہے، یہ بھی اینڈ نہیں ہے، حد نہیں ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء کہہ کر اپنی رحمت کی بارش برسا دی. اللہ چاہے تو اس سے بڑھ کر جتنا چاہے، اس کو جتنے گنا بڑھانا چاہے بڑھا دے گا. کوئی پکڑنے والا نہیں اللہ تعالیٰ، کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ نے ایک نماز کا 10,000 گنا کیوں دے دیا؟ ایک نماز کے بدلے 10,000 نمازی، ایک روزے کے بدلے 10,000 روزے کیوں دیا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ مختار کن ہے. یہ تو رہی نیکی کی بات. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، جو کوئی برا عمل کرے گا اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا ایک برائی کرنے پر اس کو 10 برائیوں کرنے کا لکھا جائے گا کہ اس نے 1 مرتبہ چوری کی تو 10 مرتبہ چوری کی، 1 مرتبہ شراب پی تو 10 مرتبہ شراب کی کم سے کم، یا ہے کہ 700 مرتبہ شراب کی؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شان والے. نیکی کے معاملے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سخی اور فیاض ہے، لیکن برائی کے بارے میں منصف ہے، عادل ہے، انصاف کرتے ہیں. وہ یہ کہ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، جو کوئی برائی لے کر آئے گا فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، اس کو صرف اسی ایک برائی کا بدلہ ہی دیا جائے گا. ایک کے بدلے 10 نہیں، ایک کے بدلے 5 نہیں، ایک کے بدلے 100 نہیں. ایک جرم کیا، ایک مرتبہ غیبت کی، 1 مرتبہ غیبت کی سزا دی جائے گی. ایک مرتبہ چوری کی، اس کے برابر ہی اس کو سزا دی جائے گی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ایسا ظلم نہیں کیا جائے گا کہ ایک گناہ پر 10 گناہ کا اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے، ایک جرم پر 500 جرم لکھ دیے جائیں. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف، اس کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نیکی کے بارے میں احسان کرتے ہیں اور برائی کے بارے میں انصاف کرتے ہیں. ہم اللہ کے انصاف اور احسان کے درمیان میں ہیں. اللہ کبھی ظلم نہیں کرتے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی کسی بندے پر، کسی مخلوق پر ظلم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ.